السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ العلم نشرہ۔ مولا علی کی حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو نشر کیا جائے، یعنی اس کو لوگوں تک پھیلایا جائے۔ ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں علم کو بانٹنا ہے اور لوگوں تک کے پھیلانا ہے۔ ٹھیک ہے، راضیہ اپا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راضیہ اپا کلاس کھا گا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب تمہارے درمیان تلاوت قرآن کی جائے تو تم خاموش رہو اور اسے غور سے سنو، تاکہ شاید اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ تو بچوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس سے ہم دیکھیں، غور کریں۔ دیکھیں، آپ جب بھی کسی بھی پروگرام میں جاتے ہیں، مثلا کہیں مجلس ہے یا جشن ہے، تو وہاں پر عموماً جو ہے یعنی عام طور سے حدیثی قصہ یا کسی بھی سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے بچوں کیا ہے، خود بڑے بھی، کہ جب بھی کسی بھی پروگرام میں جاتے ہیں حدیثی قصہ ہوتی ہے تو لوگ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور حدیثی قصہ میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ جہاں پر حدیثی قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی پروگرام میں جائیں، مجلس یا محفل میں جائیں، تو اگر حدیثی قصہ یا پھر قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے تو ہم خاموشی سے سنیں۔ اور ہم بچے کیا کریں، یہ بزرگوں کا کام ہے، بڑوں کا کام ہے۔ اور بچے کیا کریں، بچوں کو اکثر میں نے دیکھا کہ اکثر جو ہے ان کے ہاتھ میں ٹوائز ہوتی ہیں یا موبائل میں گیمز ہوتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں۔ نہیں، ہمارا کام ہے، ماؤں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہم اس طرح سے ٹرین کریں۔ اگر اس طرح سے ہم ٹرین کریں گے تو جب وہ بڑے ہوں گے تو ہمیں انہیں کہنا نہیں پڑے گا تم جو ہے حدیثی کے ساتھ پڑھتے وقت خاموشی سے سنو بچوں، نہیں۔ جب وہ خود بڑھیں گے کہ آپ نے اسے اس طرح سے ٹرین کیا ہے کہ انہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب بھی جائیں، ٹوائز کے بجائے آپ موبائل میں یا گیمز کے بجائے موبائل میں خود اس طرح کے ابھی ایپس آنے لگے ہیں کہ جس میں تلاوت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس طرح سے ایک گیم کی شکل میں جو ہے آیت کی خانہ پوری ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایپس آئے ہوئے ہیں، تو آپ وہ کھول کے دیں اور بچوں کو اس میں مصروف رکھیں۔ اگر پڑھیں گے تو وہاں بھی ثواب، اور اگر وہاں پر حدیثی قصہ کی حدیثی قصہ وہ سماعت فرمائیں گے، سنیں گے، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اپنے گھروں میں بھی بچوں کو تلاوت قرآن مجید سے آشنا کریں اور ٹی وی پر یا موبائل میں لگا کے رکھ دیں تاکہ سنیں اور اس کی طرف راغب ہوں۔ جب ہم اس طرح سے کریں گے تو بچوں کو ہمیں کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ حدیثی قصہ سنو، آپ تلاوت قرآن مجید سنو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کیا فائدہ اس کا ہے کہ جہاں پر تلاوت قرآن مجید یا حدیثی قصہ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو اس کا ثواب کیا ہے، فائدہ کیا ہے، وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بچوں، جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہو وہاں پر کوئی بھی پریشانیاں ہمارے لیے نہیں ہوں گی اور ہماری لائف بہت ہی ہیپی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم نے اس آیت میں یہ درس لیا، اس آیت سے ہم نے یہ درس لیا۔ پھر آج ہم پڑھیں گے، کل ہم نے پڑھا تھا سورہ، کون سا سورہ پڑھا تھا بتائیں؟ سورہ کوثر۔ ویری گڈ، سورہ کوثر آپ لوگوں کو یاد ہے اور اس کی فضیلت وغیرہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی سورہ آپا، کوثر پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، سورہ کوثر پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، تو ہم پڑھیں گے اگلا سورہ ہے سورہ ماعون، ٹھیک ہے۔ کون سا سورہ پڑھیں گے؟ سورہ ماعون۔ سورہ ماعون کہا جاتا ہے یہ سورہ مکی ہے اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔
اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ جو انسان اس سورے کو اپنی نمازوں میں یا جو واجبات نمازیں ہیں اس میں پڑھے گا تو خدا مند عالم اس کی نماز کو قبول کرے گا، اور جو بھی کام اس نے انجام دیے ہیں اس کے علاوہ، مطلب کوئی بھی گناہ اس نے انجام دیے ہیں یا گناہ کو آپ چھوڑ دیں، اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ جتنے بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں قیامت کے روز ان سب کا حساب کیا جائے گا۔ جیسے اگزامپل آپ کو پیش کروں کہ اگر ہم لوگ دن کو اللہ نے 24 گھنٹے بنائے ہیں، جن میں سے کچھ لمحے ہمارے لیے سونے کے لیے ہیں، کچھ وقت ہمارے لیے پڑھنے کے لیے ہیں، کچھ کھیلنے کودنے کے، تو ان تمام اوقات کا اللہ ہم سے حساب لے گا کہ تم نے پورے دن کو کہاں صرف کیا، کہاں پر خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ ایک فائدہ یہ کہ اگر ہم اس سورہ کو پڑھیں گے اپنے واجب نمازوں میں تو اللہ ہماری نماز کو قبول کرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ ہم سے حساب لینے والا ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی کے بارے میں، تو ان تمام حسابوں کو ہم سے دور کر دے گا، حساب ہم سے نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کا فائدہ ہے اس سورے کا۔ تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ جتنے بھی سورے میں نے پڑھائے ہیں اب تک اور ان کے فائدے بھی بتائیں، کیا آپ اس کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں؟ جی آپا جی آپا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جی اب ہم پڑھیں گے یہ سورے کے بارے میں جانیں گے، یہ سورہ نازل کیوں ہوا ہے۔ یہ سورہ نازل ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ، اور اس میں خصوصاً 5 چیزوں کے بارے میں ذکر ہے۔ ایک کہ وہ جو روز قیامت کا انکار کرتا ہے اور دین کو جھٹلاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز جو پڑھتا ہے انسان لیکن دکھاوے والی نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اور اس کے بعد مسکین اور یتیم کو جھڑکنے کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور یتیم کے نہیں جھڑکنا چاہیے، اس کا درس اس میں دیا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں پہلے کہ یہ نازل کیوں ہوا، اس کے سبب کیا تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان جو تھا، ابو سفیان نے ایک دفعہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا تھا، ان کو مدعو کیا تھا، ان کو دعوت دی تھی اپنے گھروں پہ، اور اس کے بعد اس نے 2 اونٹ کو نہر کروایا، مطلب 2 اونٹ کاٹے گئے اور اسی کی دعوت دی گئی۔ سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، خوب سیراب ہوئے اس کے تمام دوست، اور اسی درمیان ایک یتیم آ گیا۔ یتیم جب آیا تو اس نے کیا کیا، اس کو دینا چاہیے تھا، جبکہ اس کی مدد کرنا چاہیے، اسے کھلانا چاہیے تھا، اس نے مدد بھی نہیں کیا، پلس کیا کیا، اس کو جھڑکا اور وہاں سے بھگا دیا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اب میں آپ کو یتیم کے بارے میں بتاتی ہوں، چلو کہ یتیم کی کیا فضیلت ہے، یتیم کہتے کسے۔ یتیم پہلے آپ کو میں بتاتی ہوں چلو کہ 3 طرح کی یتیم ہے۔ ایک وہ یتیم ہے حدیث کے مطابق، ایک وہ یتیم ہے کہ جس کا والدین میں سے باپ یا ماں اس دنیا میں نہ ہو۔ دوسرا یتیم وہ ہے کہ جس کا امام اس کے ساتھ نہ ہو، اور تیسرا میم یتیم تھوڑا تیز بولیے۔ جی، اور تیسرا یتیم وہ ہے کہ جو لا علم ہو، مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جاہل انسان ہے، ایک پڑھا لکھا ہوا انسان ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اور کہیں سفر پہ جا رہا ہے تو کیونکہ اس کو نالج ہے، اس کو پڑھنے آتا ہے، تو ہر جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں راستہ مثلاً فلاں جگہ جائے گا یا فلاں گاڑی فلاں جگہ جائے گی، تو کیونکہ اس کے اندر علم ہے، اس کو پڑھنے آتا ہے، اس نے پڑھ لیا اور وہ بآسانی چلا گیا، اپنا سفر طے کر لیا۔ لیکن ایک اس کے مقابل میں ایک جاہل انسان ہے، اسے پڑھنے نہیں آتا ہے، اب وہ ہر قدم قدم پہ مجبور ہے کسی ایک انسان کا کہ جو اس کو گائیڈ کرے۔ تو سب سے بڑا یتیم وہ ہے کہ جس کے اندر علم نہیں ہے۔ تو بچوں، ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، علم دین کو حاصل کرنا چاہیے اور دنیا کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ علم دین حاصل کریں لیکن دنیا سے دور ہو جائیں۔ اور اسی کے مقابلے میں ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کے لوگ دنیا کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اسکول کالج پڑھیں، لیکن اللہ کے بہت کم ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، بہت ایسے کم بچے پائے جاتے ہیں جو دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں،
मासूम कितने हैं नहीं पता है, पंजतन कितने हैं नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि वो दीन से मानूस नहीं है, दीन से अटैच नहीं है। हमें चाहिए कि क्या करना चाहिए, हम दीन और दुनिया दोनों को हासिल करें। तो इसके बाद इल्म की यतीम की फजीलत के बारे में आपको बताती हूँ चलो कि अल्लाह ताला कहता है अगर कोई इंसान यतीम के सर पर हाथ फेरता है तो जितने बाल उस बंदे के ऊपर या उस इंसान के ऊपर जो यतीम है उसके सर के ऊपर है, अल्लाह ताला हाथ फेरने वाले के ने गुनाहों को बख्श देता है, यानी माफ कर देता है। तो हमने गिना कभी आज तक कोई ऐसा है जो कह सकता है कि हम किसी के सर के जो बाल है उसका हिसाब लगा सकते? नहीं लगा सकते। तो आपने देखा कितनी फजीलत है। इसी तरह से इसी के ज़िम्न में मैं आपको एक वाकया बताती हूँ चलूँ कि एक शख्स था जो बहुत ही ज़्यादा गुनहगार था और उसके बाद वो शराब पीता था, नमाज नहीं पढ़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका इंतकाल हो जाता है। जब वो मर जाता है तो इतना ज़्यादा वो गुनाह करता था कि पूरे उसके जो माशरे में रहने वाले उसके आस-पड़ोस या उसके जो दोस्त अहबाब थे, कोई उसकी हेल्प के लिए मतलब उसकी तशयीह जनाज़े के लिए नहीं आता है या उसको दफनाने के लिए नहीं आता है। अब उसकी बीवी बस परेशान होती है, क्या करूँ, कैसे करूँ? कैसे इसको गुस्ल दूँ, किस तरह से इसको मैं दफनाऊँ? फिर लेकिन काम क्या करता था वो कि एक बहुत बड़ा-सा घर लिया था और उसमें बहुत सारे यतीमों को रखता था और उनकी देखभाल किया करता, उनकी परवरिश करता था। अब देखिए इसके नतीजे में हुआ क्या कि अब उसका जनाज़ा पड़ा है तन्हा-तन्हा, कोई इसका वारिस नहीं है, कोई इसका साथ देने वाला नहीं है कि उसको गुस्ल दे दे और उसको कब्र में ले जाके उतार दे। बीवी इसकी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। खैर अब क्या देखा कि इसी अज़्ना में, इसी माहौल में कि कुछ लोग आए हैं और जो है उसकी उसके जनाज़े को गुस्ल देते हैं, कफ़न पहनाते हैं और उसको कब्र में उतारते हैं। तो जब बीवी ने सवाल मालूम पड़ा, ये कोई बीवी ने देखा कि ये कोई मोहल्ले वाले नहीं, कोई दोस्त अहबाब नहीं है। पता चला कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए लोग हैं, यानी अल्लाह ने उसकी तशय्युह जनाज़े के लिए फ़रिश्तों को भेजा कि जाओ तुम इसके मैंने उसके गुनाहों को माफ़ किया और जाओ तुम इसको गुस्ल दो और इसको कब्र तक पहुँचा दो। तो बच्चों हमने वाक़या देखा, कितना भी इंसान गुनहगार क्यों ना हो लेकिन यतीम की इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत बयान की है अल्लाह ताला ने कि अल्लाह कहता है कि अगर तुमने मेरे ऐसे बंदे, वैसे तमाम बंदों का ख़्याल रखना है, सिर्फ़ यतीम का नहीं, किसी भी बंदे का हमें दिल आज़ारी नहीं करनी है या किसी भी अपने अमल की बिना पर या उसे कुछ कहकर अगर हमने किसी के दिल को तोड़ा, तो उसके दिल को नहीं तोड़ा बल्कि उसके खुदावंद आलम को हमने क्या किया? मायूस किया। खुदा को बुरा लगता है। तो हमने इस वाक़ये में गौर किया, क्या हमें दर्स मिला कि अगर हम किसी भी यतीम बच्चे को या किसी बड़े इंसान को इस तरह से करते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हमें उसके उसके बनिस्बत बहुत ही बड़ा अज़ीम अजर सवाब अता करता है। तो बच्चों अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई भी बच्चा यतीम नज़र आए, कोई भी चीज़ आपसे माँगे तो कभी उसको बुरा-भला नहीं कहना। अगर आप मुँह से नहीं दे सकते तो आप खामोश रहें, लेकिन ये नहीं कि अरे तेरे पास ये चीज़ नहीं है, अरे तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं क्यों नहीं है? तुम लेकर आओ, उसको बुरा-भला हम नहीं कहें। अगर हमने इस तरह से किया तो खुदा हमसे नाराज़ हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर इस सूरे में आया है कि फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन और लानत हो, वैल हो ऐसे मुसल्लीन से मुराद है नमाज़ी। कौन से नमाज़ी के ऊपर लानत या वैल की गई है? वो नमाज़ी कि जो किसी को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ता है। अगर हम लोग देखें, नमाज़ पढ़ते हैं किसी को दिखाने के लिए, तो अल्लाह वो नमाज़ कबूल नहीं करेगा। अगरचे आपने 100 रकात या 6 दिन की रकात पढ़ा है या 10 दिन की नमाज़, 1 महीने की बहुत सारी आपने नमाज़ पढ़ा, घंटों पढ़ा, वो कबूल नहीं होगी। मगर ये कि आपने 2 ही रकात नमाज़ पढ़ी और पुरखुलूस यानी खुलूस के साथ पढ़ी, किसी को दिखाया नहीं, फ़क़त अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ा, तो अल्लाह वो कबूल करेगा। इसी ज़िम्ने में मैं आपको एक वाक़या और बताती हुई चलूँ कि एक शख्स था, वो मस्जिद में जाता है पूरी रात इबादत करने के लिए, इबादत में मशगूल होता है कि एक दफ़ा उसको आहट महसूस होती है किसी के आने की। जब उसे ऐसा फ़ील होता है, ऐसा महसूस होता है, तो वो क्या करता है और भी ज़्यादा
خوشی خضو سے نماز پڑھتا ہے، یعنی جہاں پہ 2 رکعت وہ 1 منٹ میں ختم کرتا تھا اور اسے طول دیتا ہے، یعنی اور بھی لمبی پڑھتا ہے، بہت دیر دیر تک رکوع میں رہتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، بہت دیر کے بعد اٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ایسا فیل ہوتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ انسان مجھے دیکھے گا تو کل صبح جا کر لوگوں سے جا کے کہے گا کہ میں بہت ہی بڑا عابد ہوں، لوگ میری بہت تعریف کریں گے. اسی خوشی میں وہ نماز پڑھتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو صبح جب ہوتی ہے تو پلٹ کے دیکھتا ہے، ایک دفعہ دیکھوں آخر وہ بندہ ہے کون کہ جو مجھے پوری رات اس طرح دیکھتا رہا. تو دیکھا کون تھا؟ ایک کتا تھا. اس طرح سے وہ کیا ہوا، اس کا مذاق بن گیا. مطلب جو وہ کام کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا کسی کو دکھانے کے لیے، نہ وہ سامنے والے نے کسی انسان نے اس کو دیکھا، اور نہ ہی خدا تو دیکھ رہا تھا لیکن خدا اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو اس کے اوپر دے مارا، کہا کہ تو اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس انسان کے دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل انجام دیا تھا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، کوئی بھی نیکی ہو یا صدقہ ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی اچھا کام ہم اگر کر رہے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے تو نے یہ عمل انجام دیا تھا، تو نے یہ کام کیا تھا، جا تو اسی سے اس کا اجر لے لے، جا تو اسی سے اس کا ثواب لے لے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بچوں؟ اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم کوئی بھی عمل انجام دیں تو کسی کو نہ دکھائے، فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی مس. جی جی ٹھیک ہے. مس. جی اوکے، آپا. تو یہ سارے کام مطلب کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، کوئی بھی نیکی کرنا، یا یتیم کو جھڑکنا، انہیں مارنا، انہیں ستانا، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اہل بیت کے. جو دشمن ہیں، اہل بیت کے جو نہیں مانتے، ان کا یہ کام ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں. چونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو اہل بیت ہمیشہ ہمیں یہی درس دیا کہ تم ہمیشہ اچھے اچھے کام کرو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینی کا خیال رکھو، نماز پڑھو تو اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے بس پڑھو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ پڑھو. تو اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں آواز تو نہیں آ رہی ہے آپ کی. اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ان کے کہنے پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے لو کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی بات نہیں مانتے تو یہ محبت قابل قبول نہیں ہوگی، اہل بیت خوش نہیں ہوں گے. جیسے آپ اگزامپل دو آپ کے لیے، ہم سب سے زیادہ اپنے کس سے پیار کرتے ہیں؟ اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے. ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مانے تو ان کو کتنا ہارٹ فیل ہوگا، کتنا ناراض ہوں گے ہم سے. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بتائیں؟ ہوں گے نا. تو اگر جی اسی طرح سے اگر ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی بات ہم نہیں مانتے ہیں تو انہیں بھی اس طرح سے ہرٹ ہوگا کہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہم کو مانتا تو ہے لیکن ہماری بات کو نہیں مانتا ہے. میم پیرنٹس ہمیں آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے. سب کو نہیں آ رہی ہے یا کسی ایک کو نہیں آ رہی ہے؟ آپا آپ کی ہمیں آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے. جسے نہیں آ رہی ہے وہ اپنا مائک آ چیک رہی کریں. ہے. جسے نہیں آ رہی ہے وہ اپنا مائک چیک کریں. ٹھیک ہے جی چلیں. یس میم آ رہی ہے. اوکے، ہم بات کر رہے تھے اس طرح سے اہل بیت کے بتائے ہوئے ہیلو کاموں مس. پر عمل کرنا. جی بولیں. مس ہم آج جوائن نہیں ہو پائیں گے تو چلے گا؟ آپ کو یہ سارے دروس میں حاضر ہونا ضروری ہے کیونکہ آخر میں ایگزام لیا جائے گا، اور اگر آپ نے مس کر دیا تو آپ کیسے آنسر دیں گی؟ ٹھیک ہے اگر آج جوائن نہیں ہو پا رہی ہیں تو آج کے لیکچر کو آپ بعد میں سن لیجیے گا، یوٹیوب پر شاید سے موجود ہے. اوکے ہیلو. یس میم. اوکے. ٹھیک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اس سورہ کو میننگ کو ہم تھوڑا سا جانیں گے، اس کی فضیلت اور اس میں کیا کہا گیا ہے یہ ہم نے جان لیا، اس کا میننگ ہم جانیں گے. دیکھیں اس کے اندر 7 آیتیں ہیں اور پہلی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
अरअयत الذी युकذ्ज़िबु बिद्दीन, यानी क्या तुमने उस शख्स को देखा है कि जो हमेशा ही रोज़े जज़ा का इनकार करता रहता है। रोज़े जज़ा मतलब क्या? क़यामत के दिन। दूसरी आयत है फ़ज़ालिक الذी यदुउल यतीम, वही तो है जो यतीम को सख्ती के साथ धक्के देकर भगाता है। हमने क्या सीखा है? इस्लाम में क्या कहता है कि तुम हमेशा यतीम का एहतराम करो, उसकी इज्जत करो, उसे प्यार से पेश आओ, हुस्न सलूक से पेश आओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यतीम को अगर धक्का देकर पेश भगाते हैं तो खुदा ने उनके लिए क्या रखा है? जहन्नम रखा है। जिस तरह से अगर उसके साथ अच्छे सलूक करने से खुदा खुश होता है, उसी तरह उसके साथ बुरे सलूक करने से खुदा नाराज होता है और उसके लिए जहन्नम है। तो हम दूसरी आयत में हमने क्या जाना? वही तो है जो यतीम को सख्ती के साथ धक्के देता है। उसके बाद है तीसरी आयत वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन का मतलब क्या है? और दूसरों को मिस्कीन को खाना खिलाने का शौक नहीं दिलाता। यानी मिस्कीन जो जिसके पास इतना रिस्क नहीं है, वो भूखे प्यासे हैं, तो ना तो खुद उनकी हेल्प करता है और ना दूसरों को इस काम के लिए आमादा करता है। जैसे हमारे पास इतना नहीं है कि हम किसी की हेल्प कर सके, तो हमें चाहिए कि हम दूसरे लोग को शौक दिलाएं कि भाई अगर हम मिस्कीन की या यतीम की हेल्प करेंगे तो खुदा बहुत खुश होगा, इसका रोज़ क़यामत में बहुत ही ज़्यादा अजर और सवाब देगा। तो हमें इस तरह शौक दिलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो इंसान के बारे में बात हो रही है कि जो तो खुद भी नहीं अमल अंजाम देता है, अच्छे काम करता है, प्लस दूसरों को भी उनको मना करता है, रोकता है, शौक दिलाने के बजाय क्या करता है? रोकता है। तो इसके बाद है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, यानी बस उन नमाज गुजारों पर वाय है। वाय मतलब क्या? लानत है, वैल है। कैसे, क्यों लानत है? क्योंकि वो दूसरों को दिखाने की नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, यानी वो अपनी नमाजों को दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते, अपनी नमाजों को भूल जाते। उसके बाद अल्लज़ीना हुम युराऊन, वही जो रियाकारी करते हैं, यानी दिखाते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने पूरा वाक़या आपको सुनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद वयमनऊनल माऊन, और दूसरों को ज़रूरियात ज़िंदगी से बाज रखते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी के जितने भी काम हैं, जितने भी हमें जीने के लिए ज़रूरतें होती हैं, उस तमाम अमल से वो क्या करते हैं? मना करते हैं। अब बच्चों आपने जान लिया इस सूरे के अंदर कितनी आयतें हैं, इसके पढ़ने की फजीलत क्या है, ये नाजिल क्यों हुआ, किस बारे में हुआ, और इसका मीनिंग भी आपने जान लिया। ये याद रखिएगा। अब हम इस सूरे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आपके पास कुरान मजीद मौजूद है तो इसे खोल लें ताकि आपको देखकर पढ़ने में से ज्यादा समझ में आए। खोल लिया आप लोगों ने? जी सबने खोल लिया? जी ओके। जी तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अलिफ को मैंने आपको बताया है बारहा कि अलिफ को नॉर्मल पढ़ा जाएगा, अलिफ ज़बर आ। उसके बाद है दूसरा हर्फ, हरफे रॉ। कैसे पढ़ा जाएगा इसे? हमेशा हम अरबी में किस तरह से पढ़ेंगे? रॉ, मोटा पढ़ेंगे। उर्दू में रे कहते हैं, अरबिक में रॉ पढ़ा जाएगा। अब चूंकि हरफे रॉ के ऊपर जो हरकत है वो है ज़बर की, तो इसे मोटा पढ़ेंगे। इसका जब नाम लिया जाएगा तब होगा तब भी हम इसे मोटा अरॉ, रॉ, अरॉ। उसके बाद है अलिफ या ज़बर आई, अरॉ आई। ता को मिलाएंगे लाम में, ता लाम ज़बर तल, अरॉ आई तल, लाम ज़बर ला। उसके बाद है हरफे ज़ाल। ज़ाल को किस तरह से अदा करेंगे मैंने इससे पहले बताया था, लेकिन एक दफा फिर से बोल देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं। ज़ाल को देखें ऐसे पढ़ेंगे, जब हम हरफे ज़ाल को अदा करेंगे तो अदा करते वक्त टंग को यानी जबान को दोनों दांतों के बीच में लेकर आएंगे, ऐसे पढ़ेंगे ज़ाल ज़ाल। ठीक है, जब हम हरफे ज़ाल को अदा करेंगे तो बिल्कुल ही सॉफ्ट आवाज आनी चाहिए। ज़ाल, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, अरअयतल्लज़ी,
ارأیت الذی، اس کے بعد ہے یا پیشیو کیف زال زبر کز. اب چونکہ میں نے آپ کو پہلی والی آیت میں حرف زال پڑھنا سکھا دیا ہے، اسی طرح سے جب بھی آپ کو حرف زال نظر آئے تو ہر جگہ آپ کو ویسے ہی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا پیشیو کاف زال زبر کز یکز زال زیر دی یکزی با پیشبو یکذبو ارأیت الذی یکذبو با دال زیر بد. دیکھیں با سے پہلے با کے بعد الف آیا ہے اور لام ہے، تو یہ الف اور لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، با کو ڈائریکٹ کہاں ملائیں گے؟ دال میں. کیوں؟ اس لیے کہ حرف دال کے اوپر تشدید آئی ہے. ٹھیک ہے. با دال زیر بد دال یا زیر دی بد دی نون زیر نی بدینی. اب چونکہ یہاں پر آیت آ گئی تو ہم اسٹاپ کریں گے نون سائلنٹ ہو جائے گا بدین. اب دیکھیں فائنل اس آیت کا اس طرح سے پڑھا جائے گا ارأیت الذی یکذب بالدین. میرے ساتھ ایک دو دفعہ سے دہرائیں آہستہ آہستہ، لیکن آواز نہیں آنی چاہیے. سب لوگ اپنے مائس کو میوٹ رکھیں. ٹھیک ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین ارأیت الذی یکذب بالدین. چلیں اب ہم دوسری آیت پڑھیں گے. فا زبر فا زال الف زبر ذا فذا. فضا کے اوپر زال کے اوپر دیکھیں کھڑا الف ہے تو اسے ہم تھوڑا سا ہلکا سا کھینچیں گے فضا ایسے. فا کو ہم نے جلدی پڑھا کیونکہ وہاں پر صرف زبر تھا، اس لیے جلدی پڑھا جائے گا. کیونکہ حرف زال کے اوپر کھڑا زبر آ گیا ہے، یعنی چھوٹا سا الف جو ہے اسے ہم تھوڑا سا کھینچیں گے فضا اس طرح سے. پھر لام ذیلی کاف لام زبر کل فذالکل لام زبر لا زال یا زیر ذی لذی فذالک الذی یا زبر یا دال عین پیش دو یدو. عین کی آواز کہاں سے نکالیں گے؟ حلق سے. ٹھیک ہے. ایسے پڑھیں گے یا زبر یا دال عین پیش دو یدو عین لام پیش قل یدو قل یا زبر یا تا یا زیر تی یتی میم زبر ما یتیما. اسٹاپ کریں گے یتیم. فذالک الذی یدعو الیتیم. یدعو میں غور کریں، دیکھیں میں کس طرح سے پڑھتی ہوں. عین کی آواز حلق سے آنی چاہیے. فذالک الذی یدعو الیتیم فذالک الذی یدعو الیتیم ایسے. اس کے بعد ہے تیسری آیت. واو زبر وا لام الف زبر لا ولا یا زبر یا حا ضاد پیش حب یحب ضاد پیش بو یحب ولا یحب. عین زبر ع لام الف زبر لا علا تو زبر تو عین الف زبر ع تو میم لام زیر مل تعامل میم سین زیر مس کیف یا زیر کی مسکی نون زیر نی مسکینی. اسٹاپ کریں گے مسکین. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. اس کے بعد ہے چوتھی آیت. فا زبر فا واو یا زبر وئی وئی. پھر لام کے اوپر دیکھیں تنوین آ گئی. کون سی تنوین ہے؟ تنوین رفع. جی ویری گڈ، یاد تو ہے کسی کو. فا زبر فا واو یا زبر وئی فوئی لام لام دو پیش لل فویلل لام لام زیر لل میم پیش مو للمو صاد لام زبر سول للمسول لام یا زیر لی نون زبر نا للمسولین. اسٹاپ کریں گے للمسولین فویل للمسولین. اس طرح سے ہم اسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، تو 4 آیت ہم نے پڑھ لیا ہے. یہ 4 آیت آپ کے لیے واضح ہے. اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو میں 1 منٹ دیتی ہوں، پوچھ لیں. سب کچھ ایسے سمجھ میں آ گئی، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 5 الف لام زبر ال لام زبر لا اللہ ذال یا زیر ذی الذی نون زبر نا الذین ہا میم پیش ہم الذین ہم عین نون زبر عن
صاد زبر صا، لام الف زبر لا، صلا، تا زیر تی، ہا میم زر ہم، صلاتہم، سین الف زبر سا، ہا واو پیش ہو، سا ہو، نون زبر نا، آگے سا ہون، نون سائلنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی ہم کوئی بھی آیت پڑھیں اور جب بھی جہاں پہ سٹاپ کرنے کی علامت آ جائے، مثلا سرکل گول سرکل آ جاتا ہے اور اس طرح سے تو یا میم جیم زا، یہ ساری سائن اگر آ جاتی ہیں تو وہاں پر ہم سٹاپ کریں گے، اور جب سٹاپ کریں گے تو آیت کا جو بھی حرف ہے یا جو بھی ورڈ ہے اس کے اوپر جو چاہے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تنوین ہے، یہ سب کیا ہو جائے گی؟ ڈراپ ہو جائے گی، آخری حرف سائلنٹ ہو جائے گا. اوکے خیر، ہم پانچویں پڑھ رہے تھے، اسے ایسے پڑھیں گے الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون. چھٹی آیت پڑھیں گے الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، الذی نون زبر نا، الذین ہا میم پیش ہم، الذین هم یا پیش یو، را الف مد زبر را، یرا، حمزہ واو پیش او، نون زبر نا، یراؤون، آگے آیت آگے سٹاپ کریں گے پڑھا جائے گا یراؤون، الذین هم یراؤون. آخری آیت ہے مطلب آیت نمبر 7، اسے پڑھتے ہیں واو زبر با، یا میم زبر یم، ویم، نون زبر نا، عین واو پیش او، ویمنعو، نون لام زبر نل، ویمنعون میم الف زبر ما، عین واو پیش او، ماعو، نون زبر نا، ماعون. سٹاپ کریں گے تو نون سائلنٹ ہو جائے گا، سٹاپ کریں گے اس طرح سے پڑھا جائے گا ماعون، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں پھر سے پورا سورہ پڑھ کے سناتی ہوں آپ لوگوں کو، غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگ یہ سورہ پڑھنا کیسے ہے؟ جی مس جی ٹھیک ہے، اب کوئی مجھے یہ سورہ پڑھ کے سنائے، اپا سنا بس ایک منٹ، کوئی بس ایک انسان پڑھ کے سنائے کیونکہ وقت نہیں ہے. ہاں اپا کیا سنائیں. اعوذ باللہ من سب نہیں پڑھ کے سنائیں، ایک منٹ رکے، سب لوگ نہیں پڑھ کے سنائیں، جس نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا وہ پڑھ کے سنائیں گی اور باقی لوگ کا کل سنوں گی میں کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے ابھی میرا. میں سنا چلیں اپا کیا ہم سنا جی سکتے سنائیں. ہیں؟ اعوذ نہیں آپ باللہ من الشیطان، این فاطمہ کل سنائیں آپ. جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا یدعو لذی کو صحیح کریں اور اس کے بعد یدعو نہیں پڑھا جائے گا، یدعو. ٹھیک ہے، يدعو اليتيم ولا يحض على طعام یحض، حرف ہا کو ادا کریں، بات کو صحیح سے پڑھیں، ولا یحض، يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون. دیکھ کر پڑھیں، الذین هم عن صلاتهم، عن ہے بیچ میں، الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ویری گڈ، شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے، تھوڑی سی غلطی ہے اس کی بھی پریکٹس کریں. اب ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو دینیات شمیم آپا پڑھائیں گی. شمیم آپا اپنی کلاس کا آغاز کریں آپ. آپا سورے کا نام بتا دیجیے نا پلیز ایک بار. سورہ ماعون. آواز نہیں
چلیے ہم دینیات کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے کہ ہم دینیات کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے خدا کے بارے میں، وجود خدا. ٹھیک ہے؟ جی چلیے آپا. آواز آ رہی ہے نا ہماری؟ جی آپا آ رہی ہے. جی چلیے ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی زمانے میں وجود خدا کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ ہمارے خدا کی علامتیں ہم بتائیں گے، وجود ان کے. کسی زمانے میں ایک کسان رہا کرتا تھا جو بہت نیک تھا. وہ اپنے کھیت میں خوب محنت کرتا تھا اور وقت پر نماز بھی پڑھا کرتا تھا. اور ایک دن راستے میں اس کو ایک بیمار شخص ملا. کسان اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اپنے گھر جب لے کے جاتے ہیں تو اس کو دوا پلائی اور ان کو کھانا کھلایا. اور دوسری صبح کسان جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس مہمان کو بھی اٹھایا، اپنے ساتھ ان کو بھی جگایا. لیکن مہمان نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا. کسان نے پوچھا کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ رہے ہو؟ مہمان نے کیا جواب دیا کہ اس کو کہ اللہ کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے، نہ اللہ کبھی دکھائی دیا ہے، تو میں اس کی عبادت کیسے کروں؟ کسان یہ سن کر ایک دم چپ رہ گیا. دوسرے دن مہمان گھر سے جانے لگا تو کسان بھی اس کے ساتھ چلا. راستے میں دونوں نے زمین کے اوپر شیر کے پنجے ان کو نظر آئے. مہمان نے شیر کے پنجے دیکھ کر کہا کہ شاید یہاں سے کوئی شیر گزرا ہے اور اس کے پنجوں کی نشان ابھی تازہ ہے. کسان نے کہا اس کو کہ اس بات پر یقین نہیں ہے. کسان کو یقین نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی شیر گزرا. مہمان نے کہا نشان خود بتا رہے ہیں کہ شیر یہاں سے گزرا ہے. مہمان بتا رہا ہے کہ شیر یہاں سے گزرا ہے، پھر کیسی دلیل کی ضرورت ہے تم کو؟ ٹھیک ہے. کسان نے کہا میرے عزیز بھائی، پنجوں کے نشان کو دیکھ کر تم نے یقین کر لیا کہ شیر ادھر سے گزرا ہے. کیا یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، پیڑ پودے، پھول اور پتھر تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کا بھی کوئی خالق ہے؟ مہمان نے سوچنے کے بعد یہ کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو. ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کی نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے. ہم ابھی کہیں ایک گھر اکیلا ایسے ہی بند پڑا ہوا ہے، لیکن ہم سوچیں گے نا اس گھر میں تو کوئی سالوں سے نہیں رہتا ہے، لیکن یہ گھر کسی نہ کسی کا ہے، کسی کا تو ہوگا، اس کا مالک کہیں نہ کہیں ہوگا. تو اسی لیے ہمارے خدا بھی ہے، ہمیں یقین ماننا ہے کہ ہمارا خدا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو بتاتے چلو کہ یہ سب کس نے بنایا، سب کو کس نے بنایا؟ پیارے بچوں، یہ جو زمین پر جس پر ہم رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کتنی بڑی زمین ہے، یہ بھلا اس زمین کو کس نے بنایا ہے؟ کتنے آدمی اس زمین پر بستے ہیں، کتنے جانور اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں، نہ آدمیوں کی کوئی حد، نہ جانوروں کا کوئی شمار کہ اس کو کس نے پیدا کیا. اچھا دیکھو، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاؤ، زمین کے اوپر نظر دوڑاؤ، دماغ سے سوچو، دل سے خیال کرو کہ آنکھوں سے جو چیزیں دیکھتے ہو، کانوں سے جن چیزوں کے نام سنتے ہو، دماغ جن چیزوں کو سوچ سکتا ہے، دل میں جن چیزوں کا خیال آ سکتا ہے، ان سب چیزوں کو کس نے بنایا؟ ہمارے پاس ابھی ایک بک ہے، ہم سوچیں گے یہ بک کو کسی نے تو بنایا ہوگا، لیکن کس نے بنایا؟ اس کا مالک کون ہے؟
ہم سوچتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمارے پاس ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اسی نے ہم لوگوں کو بنایا اور اسی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارے گھر کو کس نے بنایا؟ ایک معمار نے بنایا۔ ہماری کرسی کو کس نے بنایا؟ ورکرز لوگ نے ہی بنایا۔ لیکن ان ورکرز کو کس نے بنایا؟ ان سامان کو کس نے بنایا؟ بے شک اللہ نے۔ ٹھیک ہے، جس لکڑی سے میز اور کرسی بنائی، وہ لکڑی کس نے بنائی؟ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ وہ کون ہے؟ جس نے سب کو بنایا مگر اس کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، خدا ایک ہے، ہمیں پتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے سورج وقت پر نہ نکلا ہو اور وقت پر نہ ڈوبا ہو؟ سب یہی جواب دیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں دیکھا۔ یا آپ نے کبھی زمین اور آسمان کے درمیان ٹکراؤ دیکھا ہے؟ سب کا جواب نہیں ہی ہوگا، بلکہ سب یہی پکاریں گے کہ ان دونوں کے درمیان ایک خاص ربط موجود ہے۔ تو ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ زمین کا اپنے اعتراف گھومنا، چاند اور سورج کا وقت پر نکلنا اور ڈوب جانا، درختوں کا ایک اندازے سے اگنا اور بڑھنا، دریاؤں کا ایک دھارے پر بہنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، وہ اور صرف ایک، اور نہ دنیا کے نظام میں گڑبڑی ہوتی ہے۔ اور ہمارے خدا ایک ہی ہیں، اگر دو خدا ہوتے تو ان میں لڑائی ہوتی۔ اس کی وجہ سے جب ہم اسکول میں بھی جاتے تو ہمارے ایک ہی پرنسپل رہتے ہیں نا، ایک ہی پرنسپل رہتے ہیں، اسکول کا ایک ہی مالک رہتا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو ایک رنگ پر نہ چلتی اور دوسرے خدا کی پیدا کی ہوئی کوئی دوسری دنیا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے جس سے ثابت ہوا ہے کہ خدا ایک ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کی کہ خدا جی ایک آپا۔ ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی آپا۔ ہاں، اور ہم سب ابھی ہمیں تو خدا نے پیدا کیا اور ہمیں ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ ہر کسی کو اللہ کے پاس جانا ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں بھیجا اس طرح اللہ ہمیں اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ مرنے کے بعد سبھی کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس دنیا کی زندگی جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، اللہ ان سے راضی ہوگا اور ان کو رہنے کے لیے جنت دے گا۔ جو اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، بے شک اس کو مرنے کے بعد قبر میں اللہ اس کا خیال رکھے گا، اس کو ہر ایک نعمتوں سے نوازے گا۔ جنت میں ہر طرح کا آرام ہوگا، اتنا آرام جس کا ہم خیال بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں پر ہر چیز کی سہولت ہوگی اور ہم غم و غصے سے دور رہیں گے، نہ ہمیں غصہ آئے گا نہ ہمیں غم ہوگا، کیونکہ دنیا میں ہم نے اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ اگر ہم حرام کام کریں گے تو اللہ ہم سے غصہ ہوگا اور ہمیں مرنے کے بعد ہمیں اس کا عذاب دے گا، جس کی وجہ سے ہمیں جس طرح سے ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اچھے سے اپنی زندگی گزارے، ہمیں اسی طرح اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے حکم پر نہیں چلتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب ہم اللہ کے کہنے پہ نہیں چلیں گے تو اللہ ہمیں گناہوں میں شامل کرے گا، اللہ ہمارے پر عذاب نازل کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے حکم پر نہیں چلتے ہیں، اگر ہم اللہ کا کہنا مانیں گے تو ہمیں بے شک جنت نصیب ہوگی۔ لیکن جنت تو دور کی بات ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال کو اچھا رکھنا چاہیے، ہمیں لوگوں سے مل کر رہنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ جیسے کہ راضیہ آپا نے آپ لوگ کو پڑھایا کہ کسی یتیم کا دل نہ دکھاؤ۔ جب ہم اسکول میں بھی جاتے آپ بولو گے ارے تمہارا بیگ کتنا گندا ہے، نہیں، اس کو، اور آپ کو کیا پتا اس کے ماں باپ ہے نہیں ہے، شاید نہ ہو، تو اس کی وجہ سے کسی بچوں کو کبھی یہ بھی نہیں ٹون مارنا تمہارے ڈریس کتنے گندے، ارے ہمارے ڈریس دیکھو کتنے اچھے، تمہارا بیگ گندا ہے، تمہارے شوز گندے ہیں، میری ممی نے مجھے دلایا، اتنا مہنگا دلایا، اتنا کاسٹلی دلایا۔ تو کسی کو ہمیں کبھی شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔
اور جو ہم بوئیں گے، چلیے میں آپ لوگ کو اسی بات پہ ایک اور واقعہ سناتے چلوں کہ جو ہم بوئیں گے ہم وہی کاٹیں گے. اگر ہم نے اپنی دنیا اچھی رکھی تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. اگر ہم اپنے اللہ کے حساب سے، ہمارے اماموں کے حساب سے، ہمارے رسولوں کے حساب سے اس دنیا میں چلیں گے تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. چلیے میں اس پہ آپ لوگ کو ایک قصہ سناتے چلو کہ کسی زمانے میں حاجی علی نام کا ایک شخص رہا کرتا تھا. حاجی علی بے حد محنتی اور ایک چھوٹے مگر خوبصورت باغ کا مالک تھا. چھوٹا سا اس کا باغ تھا لیکن بہت خوبصورت تھا اس کا باغ. وہ دن بھر اپنے باغ میں کام کیا کرتا تھا. اس کے باغ کے پیڑ پھلوں اور پھولوں سے لدا ہوا تھا اس کا باغ. حاجی علی کے خاندان کا گزارا اسی باغ سے ہوتا تھا. وہ باغ کے کچھ پھل اپنے لیے رکھتا تھا اور بقیہ پھل فروخت کر دیا کرتا تھا. اسی طرح حاجی علی اس کے خاندان کو بہت پیسہ ملتا تھا. جب باغ اچھا تھا اس کا، جب اس کا سامان بکتا تھا تو اس کو بہت پیسے ملتے تھے. حاجی علی خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا. وقت بھرنے پر اس نے دوسروں کی بھی مدد کیا. لیکن حاجی علی کا جو پڑوسی تھا وہ بہت ہی کاہل اور کامچور انسان تھا. اس کا باغ ویران پڑا رہتا تھا. اس کے باغ میں پھل و پھول دینے والے پیڑ پودے بالکل بھی نہیں تھے. فصل کاٹنے کے دنوں میں جب سب لوگ اپنے باغوں میں جا کے پھل اور پھول اتارتے تھے تو وہ فصلیں کاٹتے تھے. یا شخص اپنی حالت پر افسوس کرتا تھا اور کہتا تھا، مطلب جب سب لوگ کام کرتے تھے تو وہ گھر میں رہتا تھا اور فصلیں نہیں کاٹنے جاتا تھا، پھول پودے نہیں نکالنے جاتا تھا. پھر اس نے بعد میں یہ سوچا کہ کاش میں نے بھی بیج بو لیے ہوتے، کاش میرے باغ میں بھی پھل ہوتے اور پھول دینے والے پیڑ پودے ہوتے. یعنی کہ جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی لوگ صلہ بھی پاتے ہیں. اسی طرح دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی جو لوگ اس دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں انہیں آخرت میں اس کا اچھا صلہ ملتا ہے. اور اگر اچھے کام نہیں کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ برے کام کا برا صلہ ملے گا. اس کے لیے ہمیں دیکھیے، جب ہم اسکول میں بھی جاتے ہیں، جب ہم اچھے سے من لگا کے پڑھائی کریں گے، یہ تو آپ لوگ کے لیے ایک دم سب سے ایزی مثال ہے کہ جب ہم اچھے سے اسکول میں پڑھائی کریں گے تو ہمیں اچھے مارکس آتے ہیں. پھر ہماری ممی ہم لوگوں کو گفٹ دیتی ہیں، خوش ہوتی ہیں. ہم جو مانگتے ہیں ہماری ممی ہم کو وہ دیتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اگر ہم ٹائم پہ نماز پڑھیں گے، ٹائم پہ کھانا کھائیں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، ماں باپ سے نرمی سے پیش آئیں گے تو اسی طرح اللہ خوش ہوتا ہے. اور دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ گئے؟ جی آپا. جی آپا. جی آپا. چلیے اب بتائیے، کسی کو کچھ کوشچن ہے؟ بولیے. نمتا زہرا بتائیے. منسا عباس. تو ہمیں کس طرح دنیا میں رہنا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے. کسی کو کچھ سمجھ میں آیا؟ کوئی بتائے گا مجھے کیسے رہنا ہے ہمیں؟ اللہ کے مطابق رہنا ہے. دیکھیے، مذہب کے کچھ احکام ہیں جس میں پروردگار عالم نے جو احکام اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ احکام میں آپ لوگوں کے بتاتے چلوں کہ ان کی 5 قسمیں ہیں. جیسے کہ واجب وہ کام جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں عذاب ہو. جیسے کہ نماز، اگر اللہ نے ہمارے اوپر ہر حال میں نماز واجب کی ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا. ٹھیک ہے؟ جی واجب آپا. یعنی ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، کسی بھی حال میں کرنا ہے ہمیں واجب کام. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں عذاب ملے گا. اور پھر حرام
وہ کام جس کے کرنے میں عذاب ہو اور نہ کرنے میں ثواب ہو. یعنی اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں عذاب ملے گا اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, سمجھا آپ لوگ کو؟ واجب سمجھ گیا, ابھی حرام. اور پھر جیسے کہ جھوٹ بولنا حرام, مطلب ہمارے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے. ہاں, ہمیں مستی مذاق میں بھی, اسکولوں میں بھی آپ لوگ جاتے ہوں گے, ٹیوشن میں بھی جاتے ہوں گے, لیکن ہمیں وہاں بھی جھوٹ میں, مستی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. ہمیں اپنے پیرنٹس سے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, ہمیں اپنے بڑوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے. مکرو, یس میم. مکرو وہ کام جس کا نہ کرنا بہتر اور کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو. مکرو مطلب وہ کام جس کا نہ کرنا بہتر, جیسے کہ ہم اس کو نہ کریں, وہ ہمارے لیے بہتر ہے لیکن اس میں کوئی عذاب نہیں ہے. جیسے کہ سلام کرنا, صلوات پڑھنا, یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. ہم پڑھیں گے تو بہتر ہے, لیکن اس میں ثواب ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہاں یہ واجب ہے تم کو ثواب ملے گا اس میں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پھر بھی لوگوں کو سلام کرنا ہے, لوگوں کی عزت کرنا ہے, اور صلوات نہیں. اس میں یہ مطلب جو وہ کام جس کا نہ کرنا بہتر اور کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے, جیسے کہ ٹوائلٹ نہیں اچھے سے کرنا چاہیے, مطلب کھڑے ہو کے, لڑکوں کے لیے میں بتا رہی تھی, مطلب ٹوائلٹ کھڑے ہو کر بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ سب مکروہ ہے. وہ کام جس کا نہ کرنا بہتر اور کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو. اور مستحب وہ کام جس کا کرنا بہتر ہو اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو, جیسے کہ سلام کرنا اور صلوات پڑھنا مستحب ہے. اگر ہم کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی عذاب نہیں. پھر مباح وہ کام جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو, اس میں کوئی عذاب و ثواب نہیں ہے. جیسے کہ کھانا اور سونا, جیسے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا, نہ کوئی گناہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مباح. وہ کام جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو اور اس میں کوئی عذاب و ثواب نہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا آپ لوگ کو؟ جی آپا. جی کوئی میں بتائے گا؟ ہاں, مستحب. ہاں, مستحب کوئی بتائے گا؟ سلام کرنا. نہیں, اچھے سے بتائیے, مثال. میں نے آپ لوگوں کو مثال دے کے ایسا کام جو کرو تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں بھی کرو تو بھی چلے گا. مطلب اس میں عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں جیسے کہ عذاب نہیں ہے. جیسے کہ مکرو کے اوپر میں آپ لوگ کو اور ایک مثال بتا دوں. جیسے کہ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو برش کرنا مکرو ہے, تو ہمیں برش نہیں کرنا چاہیے. روزہ رکھ کے ہمیں کوئی بھی چیز, مطلب تیل لگا لیا یا آنکھوں میں سرما لگا دیا تو ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے, تو ہمیں روزے کی حالت میں ہمارے لیے وہ مکرو ہے. ٹھیک ہے. واجب جو کرنا کمپلسری ہے. ہاں, اور نہ کرنے پر نماز واجب ہے. عذاب ہے. جیسے کہ نماز پڑھنا چاہیے ہمیں, اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا. نماز ہمارے اوپر واجب ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. جب تک ہم 9 سال کے ہو جاتے ہیں. ہاں, ویری گڈ, ماشاء ہمیں اللہ. روزہ بھی رکھنا چاہیے. اور روزہ ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں واجب ہے. ہاں, ویری گڈ, ویری گڈ. اور جیسے ہمارے امام کی ولادت آتی, جیسے 13 رجب ہو گیا, 15 شعبان ہو گیا, 15 رمضان ہو گیا, اور وہ سب روزے مستحب ہے. ویری مستحب ہے. گڈ. ہم رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا, اور نہ رکھنے پہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, ویری گڈ. اور حرام کا ہم نے پوچھا,
जैसे म्यूजिक, हाँ हराम जिससे जो चीज अगर हराम कोई चीज करेंगे गुनाह मिलती तो है। हमें गुनाह मिलेगा। जैसे कि म्यूजिक सुनना हराम है। झूठ बोलना हराम है। हाँ, मिंसा आप कुछ बताइए मिंसा। म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, हाँ, म्यूजिक सुनना क्या है? हराम है, हाँ, वेरी हराम गुड। है। अच्छा, ठीक है। इस्लाम में शराब पीना भी हराम है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, और कुछ? डांस करना गुनाह है। चलिए, मैंने आप लोग को कल बताया था इमाम की विलादत के बारे में। इमाम जी के बारे आपा। में कुछ बताइए। पहले इमाम की विलादत कब हुई थी? 13 रजब। 13 रजब। 13 रजब। शहादत? 21 रमजान। अच्छा, और बीबी सकीना कौन थी? इमाम हुसैन की छोटी बेटी। और वो कितने साल की थी? 4 साल की थी। अच्छा, और नन्हे अली असगर, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस है, ये सब सभी को पता होगा, जी आपा। है ना? राजिया आपा ने आप लोग को पढ़ाया कि यतीमों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, यतीमों के सर पर हाथ रखना चाहिए। ये सब आप लोग को अच्छा लग रहा है ना सुनते हुए? जी आपा। मजा आ रहा है? जी आपा। जी जी मिस। आपा। अच्छा, अभी आप लोग के लास्ट में ना एग्जाम होंगे, और जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे वो लोगों को गिफ्ट मिलेंगे जब हमारा ये क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब। ठीक है? ओके आपा। ओके। ओके मैम। ओके आपा। और आपा, ये क्लास हम्म, हमने आज ही ज्वाइन करी है, हमारी फर्स्ट क्लास है, और जो प्रीवियस क्लास है हम उसका क्या करें? आज आपको मालूम पड़ा? ये क्लास तो माशाल्लाह कितने दिनों से हो रही है, हो गए होंगे कुछ 1 हफ्ता करीब। तो आप है ना यूट्यूब पे भी हमारी वीडियोस है ना अपलोड होती है, तो आप उस पे देख लीजिए ओके। टाइम निकाल के। क्योंकि राजिया अपन ने पूरा कुरान जो तजवीद से स्टार्ट किया है, पूरे मखरज स्टार्ट किए कि क्या कहाँ से निकलता है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो सब जब आप लोग शुरू से देखोगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। ऐसे बीच में से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। और हमने दिनियात भी शुरू से स्टार्ट की है उसूल दीन से। ठीक है? तो आप लोग, आपने वो सब सुना है, सिफाते सबूतिया, सिफाते सलबिया, खुदा में पाई जाने वाली चीजों को क्या कहते हैं, खुदा में नहीं पाई? पता है आपको वो सब? जी आपा। बताइए। सिफाते सबूतिया और सिफाते सलबिया। सिफाते सबूतिया यानी खुदा में पाई जानी अच्छाइयाँ, जो कि 8 है। 2-3 एग्जाम्पल्स याद है मुझे। कदीम, सादिक, मुदरिक, मुतकल्लिम, आलिम, फिर हई, हई, कादिर, कादिर, कदीम। कदीम, वेरी गुड। और सलबिया? सिफाते सलबिया जो खुदा में मतलब जैसे कि खुदा हाँ हाँ, सही नहीं आ सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, नहीं सही बोल रहे हो। खुदा में नहीं पाई जाने वाली चीजों को कहा जाता है। जैसे कि खुदा किसी चीज में आ नहीं सकता, जैसे कि हमारी आंखों में हम नहीं देख सकते खुदा को, और वो बहुत बड़ा है, और वो किसी चीज में समा नहीं सकता, उसका कोई घर नहीं है, वो बेनियाज है। वेरी गुड। वो लाशरीक है, उसको कोई साथी नहीं है खुदा का, है ना? ठीक है, चलिए, आपको पता है ये सब। खैर, वेरी गुड, माशाल्लाह पता है। सलवात की अजमत भी कल हमने पढ़ाया था, मतलब वो हमने काफी दिनों पहले पढ़ाया था। सलवात की अजमत क्या है, बिस्मिल्लाह की क्या अजमत है, ये सब पता रहना चाहिए आप लोग को। ठीक है? नमाज के फायदे भी पढ़ाया था, नमाज क्या है, मुसलमान की पहचान और अल्लाह की बंदगी का, ये सब उसूल दीन में आता है। तो हमने नमाज ना पढ़ने के क्या नुकसान है, और नमाज किसको पढ़ना चाहिए, 15 साल के लड़कों पे और 9 साल की लड़कियों पर वाजिब है। मिंसा?
मिनसा हमें बताएंगी रोजाना कितनी नमाजें वाजिब है, कितनी रकात नमाजें वाजिब है? मिनसा आप बताइए, चलिए 17 बताइए। टीचर 17 रकात वाजिब है, 17 रकात। अच्छा 17 रकात वाजिब है। हाँ ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए और इसका एक दिन एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए फिर जब तक कि हम देखते, आप लोग देखते रहिए ज़ैनबिया चैनल, और हम कल ऑफ रहेगा, कल संडे है ना, जी आपा। कल जी संडे है ना, आपा। तो कल क्लास ऑफ रहेगी और मंडे के दिन हम ठीक शाम 4 बजे इसी वक्त मिलेंगे ज़ैनबिया पर, ठीक है। ठीक है क्या आपा। चलिए जब तक के खुदा हाफिज, खुदा देखते रहिए हाफिज जब तक आपा। ज़ैनबिया खुदा चैनल। हाफिज।